غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ انسانی المیہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کی بے بسی واضح ہو چکی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اس جنگ میں اب تک 54,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 72 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 20 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ اب تک 50,000 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے تقریباً 20 ماہ مکمل ہونے کے بعد مذاکرات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسرائیل نے مارچ میں غزہ میں دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی تھیں، جس سے 6 ہفتے کی جنگ بندی بھی ختم ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے ادارے UNOCHA کے ترجمان جینز لارکے نے کہا ہے کہ غزہ زمین پر بھوک سے سب سے زیادہ متاثرہ جگہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد علاقہ ہے جہاں پوری آبادی قحط کے خطرے سے دوچار ہے۔ 100% آبادی قحط کے خطرے میں ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے نہ صرف عام شہریوں، مہاجر کیمپوں اور بچوں کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ اس نے انسانی، مذہبی اور سفارتی اصولوں کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں غزہ شہر کے شمالی علاقے الشاطہ میں بے گھر افراد کے ایک خیمے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں کم از کم 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ قدس نیوز نیٹ ورک کے مطابق اسرائیلی توپخانے نے وسطی غزہ کے النصیرات پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں حج پر جانے والے فلسطینی عازمین کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ یہ واقعہ ایک جانب مذہبی آزادی پر حملہ ہے تو دوسری طرف فلسطینیوں کی زندگی کے ہر پہلو کو نشانہ بنانے کی پالیسی کا عکاس ہے۔ گو کہ اسرائیل اپنی غیر انسانی سرگرمیوں سے متعلق کسی عالمی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہا، لیکن بظاہر مغربی دنیا بھی اب اپنی خاموشی پر نادم اور شرمندہ دکھائی دیتی ہے۔ تبھی اسرائیل کی مخالفت میں ان آوازوں میں تیزی اور شدت آ رہی ہے جو ماضی قریب میں اسرائیل کی ہم نوا تھیں۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے نسل کشی پر فرانس اور جرمنی کی بھی بس ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چند گھنٹوں میں اور دنوں میں غزہ میں انسانی اور امدادی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو فرانس اور اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ جرمنی نے بھی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی غزہ کی صورتحال سے مشروط کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل دیگر سفارتی کوششوں کو بھی سبوتاژ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے سعودی عرب سمیت عرب وزرائے خارجہ کو مقبوضہ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل نے سعودی عرب، مصر، اردن، قطر، امارات اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کو رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کرنے سے روک دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وزراء ایک اشتعال انگیز ملاقات میں شرکت کر رہے تھے جس کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو فروغ دینا ہے، جبکہ اسرائیل ایسی ریاست کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا یہ مغربی کنارے کا دورہ 1967 کے بعد پہلا متوقع دورہ تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عرب دنیا اب مسئلہ فلسطین پر عملی اقدامات کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر اسرائیل ان کی کوششوں کو طاقت کے ذریعے روکنے پر تلا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی وزیر خارجہ کے دورے کا انکشاف اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل نے مغربی کنارے کو یہودی ریاست بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ غزہ کی موجودہ صورتحال پر عالمی برادری متحرک تو دکھائی دے رہی ہے کہ لگتا ہے کہ لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تاہم پھر بھی کوششیں کر کے اگر جنگ بندی کروا دی جاتی ہے تو یہ غزہ کے مسلمانوں پر ایک بڑا دنیا کا احسان ہوگا۔ آج کی شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔